اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ جمالو آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کل ہم نے را مشددہ، را مملہ اور جن صورتوں میں را باریک پڑھی جاتی ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے پڑھے تھے، اسی طرح میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ پہلے ہم ادغام شفوی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت آسان فارمولہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اگر میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، اور اسے ادغام شفوی کہتے ہیں، اور ادھر ہم غنہ کریں گے، ویسے وَكَم مِّن مَلَكٍ، ٹھیک ہے؟ پھر ہے اخفاء شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، یعنی میم ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کے پڑھیں گے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جیسے وَمَا ہُم بِمُؤْمِنِينَ ہے تو ہم کے بعد میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، تو ادھر ہم نے آواز کو چھپانا ہے، جیسے ہم نے اخفاء میں چھپایا تھا نون ساکن کی آواز کو، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے؟ پھر ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَلَمْ نَشْرَحْ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند الفاظ ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اسی طرح آپ نے 5 ایگزامپل ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کی ڈھونڈ کے لکھنی ہے اور مجھے سینڈ کرنی ہے۔ آپ پورے قرآن میں سے جہاں سے آپ کا دل کرے وہاں سے آپ لکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔